تطبیق یہ ہے کہ مکان جنت ہے، بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد۔ حسنہ بھلائی ہے، حسنہ سے مراد جنت ہے، اور زیادہ سے مراد کیا ہے؟ تو بعض مفسرین نے فرمایا اللہ کا دیدار ہے۔ بھلائی والوں سے اللہ کے فرما بردار بندے مومنین مراد ہیں، اور یہ جو فرمایا کہ ان کے لیے بھلائی ہے، اس بھلائی سے جنت مراد ہے، اور وہ زیادہ سے دیدار الہی مراد ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم چاہتے ہو کہ تم پر اور زیادہ عنایت کروں؟ وہ عرض کریں گے یا رب، کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہ دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا تو دیدار الہی انہیں ہر نعمت سے زیادہ پیارا ہوگا۔ سیاستہ کی بہت حدیثیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ زیادہ سے مراد اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چڑھے گی اور نہ ہی ذلت چڑھے گی، کیونکہ سیاہی اور ذلت تو جہنمیوں کے لیے ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلہا، اور جنہوں نے گناہ کیے تو گناہ کا بدلہ اسی جیسا ہے۔ وترہقہم ذلہ، اور ان پر ذلت چڑھے گی۔ نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ کم از کم 10 گنا ہے۔ ایک نیکی کی جائے تو ثواب 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے 700 گنا تک کیا جاتا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس سے زائد اضافہ فرماتا ہے۔ لیکن گناہوں کا جہاں تک تعلق ہے تو ایک گناہ کوئی کرے تو ایک ہی لکھا جاتا ہے اور ایک ہی گناہ کی وہ سزا پائے گا۔ جزاء سیئۃ بمثلہا، برائی کا بدلہ اسی جیسا۔ وترہقہم ذلہ، اور ان پر ذلت چڑھے گی، ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ما لہم من اللہ من عاصم، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے چڑھا دیے ہیں، یعنی اتنے چہرے کالے ہوں گے کہ ایسا ہوگا گویا کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں پر ٹکڑے ان کے چہرے پر چڑھے ہوئے ہیں، وہ کالے سے کالے ہوتے جائیں گے۔ اللہ کی پناہ۔ اولئک اصحاب النار، یہی جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے اور تمام مخلوق کو حساب کے لیے جمع کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر مشرکوں سے فرمائیں گے مکانکم انتم وشرکاؤکم، اپنی جگہ رہو تم اور تمہارے شریک، یعنی وہ بت جن کو تم پوجتے تھے۔
فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہمیں کب پوجتے تھے. یعنی قیامت کے دن ایک ساتھ ایک گھڑی ایسی شدت کی ہوگی کہ بت اپنے پجاریوں کی پوجا کا انکار کر دیں گے اور اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے ہم نہ سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ جانتے تھے، نہ سمجھتے تھے کہ تم ہمیں پوجتے ہو. اس پر بت پرست کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تمہیں کو پوجتے تھے. تو بت کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تو اللہ گواہ کافی ہے ہم میں اور تم میں، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ ہمیں تمہارے پوجنے کی خبر بھی نہ تھی. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، یہاں ہر جان جانچ لے گی جو آگے بھیجا. یہاں پر ہر جان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے. وہ اچھے اعمال تھے، برے تھے، نقصان دہ تھے، مفید تھے، سب چیزیں ظاہر ہو جائیں گی. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور اللہ کی طرف پھیرے جائیں گے جو ان کا سچا مولا ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کی ساری بناوٹیں ان سے گم ہو جائیں گی. یعنی یہ جو بتوں کو اللہ کا شریک بتاتے تھے اور معبود ٹھہراتے تھے، یہ ساری باتیں باطل اور بے حقیقت ثابت ہوں گی. سورہ یونس کا تیسرا رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے. یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے. اس بلانے پر جو سچی پکی توبہ کر کے حاضر ہو جائے، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. ساری زندگی گناہ کرنے کے باوجود نہ دنیا میں چین ہے، نہ گھر میں چین ہے، نہ دل میں چین ہے. آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں. آئیے ہم آخرت کی فکر کریں. آئیے ہم آخرت کی تیاری کریں. اس مختصر سی زندگی میں اللہ کو راضی کر لیں. جب ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیا، تو دنیا بھی سنور جائے گی، ہر چیز میں برکت بھی ہوگی اور قبر و آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں.